ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان سے سرزد ہونے والے ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک غریب اور مفلس انسان رہتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کے گھر غربت اور مفلسی لاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ ایک غریب انسان بنا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکی ہے، اور آج ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان گناہوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غربت اور مفلسی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا یہی معاشرہ ہی ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو وہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی انسان جب گانے سنتا ہے تو کوئی دوسرا کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے آج اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے بارے میں سینکڑوں احادیث مل جاتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گانا بجانا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اور یہی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب اور گانا و موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرنے اور انسان کو ذکر الہی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی انہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام خدا سننے سے اعتراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث اور آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گانا بجانا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے اور گناہان کبیرہ ہیں جن سے انسان کے گھر میں غربت اور مفلسی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے سرزد کرنے کے بعد انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بند ہونے لگتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا گناہ جو انسان کے غریبی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے زنا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا اور مرد عورت کے ناجائز تعلقات سے 6 قسم کے عذاب آتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا زنا کا اثر انسان کے چہرہ پر ہوتا ہے اور زانی انسان کے چہرے سے رونق اور نور چلا جاتا ہے۔ زنا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ زانی انسان کے گھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور فقر اور تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان غریب اور مفلس ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ زانی انسان پر زنا کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص زنا کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آخرت میں آنے والے 3 عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات اس انسان پر غضبناک ہو جائے گی۔ زانی انسان پر آخرت میں آنے والے عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس انسان کے حساب و کتاب میں سختی ہوتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا حساب و کتاب دیر سے اور زیادہ سختی سے لیا جائے گا۔ آخرت میں زانی انسان کے لیے تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔
ناظرین، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام میں زانی انسان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، جو زنا کرنے والی عورت ہے، جو زنا کرنے والا مرد ہے، سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اور لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ ناظرین، دوسرا گناہ جو انسان کے گھر غربت لاتا ہے اور جس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور انسان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا مصیبتوں کا باعث ہے، یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی عام ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، اور جو لوگ ان سب حقوق یعنی حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق قرابت کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کی خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت میں گھر ہوگا۔ اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ناظرین، ان آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قطع تعلقی کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات راضی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جنت میں گھر دیے جائیں گے۔ ناظرین، تیسری چیز جس سے انسان کے گھر میں غربت آتی ہے اور انسان غربت کا شکار رہتا ہے وہ ہے اسراف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسراف غربت اور فقر کا باعث بنتا ہے، یعنی جو انسان فضول خرچی کرتا ہے وہ انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو کہ بے شک وہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ۔
جاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فضول خرچی اور فضول خرچ لوگ دونوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز جو انسان کی غربت اور مفلسی کا سبب بنتی ہے، یعنی جس چیز سے انسان غریب ہوتا ہے، وہ ہے حرص۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ہر حریص انسان فقیر ہوتا ہے، یعنی انسان لالچ اور حرص کا شکار ہو جائے وہ کبھی امیر نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایسے انسان کے اندر ہمیشہ زیادہ کی بھوک رہتی ہے، اگرچہ وہ بنگلوں اور گاڑیوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں تو امیر ہوگا لیکن اپنی نظر میں وہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ اس کے اندر ہمیشہ زیادہ حاصل کرنے کی بھوک رہے گی اور یہی بھوک ہی اسے غریب انسان بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے۔